میرے عزیز اور نے سوال کیا اور آپ جواب بھی دے رہے تھے. اسلام کا جو کامل تصور دین ہے جس کا آپ بھی اظہار کرتے ہیں اور دیگر اکابرین نے بھی اس پہ محنتیں بھی کی، جماعتیں بھی بنائیں اور بہت سی جماعتوں نے کام بھی کیے اور یہاں تک پہنچے. لیکن عملاً برصغیر ہند و پاک کی اگر میں بہت زیادہ نہ کروں تو اس کی جو تفصیلات ہیں اس کے اندر جو تصور مذہبی اکابرین نے دیا نماز روزے کی حد تک، اور پھر کچھ جن اکابرین نے آپ نے نام لیا، علامہ اقبال اور سید مودودی اور ڈاکٹر اسرار صاحب، تو انہوں نے تو وہ کامل تصور دیا ہے. لیکن جس معاشرے کے اندر ہم تبدیلی کے خواہاں ہیں، آپ کی بھی خواہش ہے اور ہمارے اکابرین اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے بھی کام کیا، اس تبدیلی کی لانے کے لیے کیا ہماری جو جس اجتماعیت کے ساتھ ہم منسلک ہوتے ہیں وہ کہیں بت بن کر دوسروں لوگوں کے لیے ہمارا عمل رکاوٹ نہیں بن رہا اس وقت تک؟ اور اس کے نتیجے میں ہم صرف 2% تمام مذہبی وہ جماعتیں جو اقامت دین کا تصور رکھتی ہیں، وہ صرف 1.5% اور 2% وہ لوگ ان کا جو جتنے سرویز ہیں ان کے مطابق ان کا رزلٹ آیا ہے. تو اس حوالے سے وہ میرے عزیز کی ان کی سوال کو میں آگے کر کے یہ بات آپ سے رہنمائی لینا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سارے ایک فکر رکھنے والے لوگ کیا اس اجتماعی نظام کو عدل اجتماعی کو لانے کے لیے کیا کوئی بڑی کاوش نہیں کی جا سکتی؟ اور اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ عمران خان ہو یا کل کے بھٹو ہوں یا آنے والا کوئی اور ہو، وہ تو اس عوام کو اغوائی کرے گا. اور چونکہ میں نے آپ کے اس پورا پروگرام الحمدللہ میں شریک ہو رہا ہوں، شاید میری بات لمبی ہو رہی ہے، اس میں یہ پڑھا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں ان لوگوں نے گمراہ کیا، آپ نے خود کہا. تو کیا یہ لوگ جو نماز روزے کی حد تک یا خانقاہ کی حد تک یا تبلیغی جماعت کا آپ نے بھی بات کیا ان کی حد تک، تو اس میں لوگ کنفیوزڈ ہو رہے ہیں، اس کے لیے بڑی واضح رہنمائی کی ضرورت ہے. جن آپ نے پوری جو اپنا مقدمہ جن بنیادوں پہ اٹھایا ان میں سے ایک جو مسکنسیپٹ ہے دین کا، وہ بنیادی اہمیت کا عامل ہے. اور اس میں جس طرف آپ نے اشارہ کیا ظاہر ہے وہ ہمارا جو بھی مذہبی طبقہ ہے اس کا ایک رول ہے، لیکن اس کو کنفرنٹ کرنے سے یعنی اتنے بہتر نتائج نہیں برآمد ہوتے جتنا صحیح تصور سامنے رکھنے سے برآمد ہو جاتے ہیں. تو یہ قرآن مجید کے ذریعے قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنا، یہ در حقیقت ہم سمجھتے ہیں کہ اس تصور کو توڑنے کا باعث بنتا ہے. کیونکہ ایک بات میں کہتا ہوں کہ وہ تصور صحیح نہیں ہے، یہ تصور صحیح ہے، تو یہ میری اور ان کی لڑائی ہو گئی. جب میں قرآن مجید کو پیش کرتا ہوں تو یہ ایک بندے کے لیے اسے قبول کرنا بہت آسان ہوتا ہے کہ قرآن کا مطالبہ یہ ہے، اللہ کا مطالبہ یہ ہے، تو پھر اسے ہم سیرت سے بھی جوڑ لیتے ہیں کہ حضور کے دور میں بھی ایسا ہی تھا. تو اس سے وہ فرق پڑتا ہے کہ جو معاشرے کے اندر اس تصور کو توڑتا ہے جو جامد مذہبی تصور بن گیا ہے، اس کو توڑنے میں قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنا ایک بڑا پازیٹیو رول ادا کرتا ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو 1.5 یا 2% لوگ جو اقامت دین کے تصور سے واقف ہیں یا جو اس کا نام لیتے ہیں، وہ بھی سرسری طور پر واقف ہیں. بڑا ایک اجمالی سا تصور ہے ان کا، انہوں نے اس کے تقاضوں کو ڈیپلی جا کے نہیں دیکھا ہے. ایون میں یہ محسوس کر رہا ہوں، مجھے بیٹھنے کے مواقع ملے ہیں لوگوں کے ساتھ مجلسوں میں، لیڈرشپ جو کے لیول کے جو لوگ ہیں، تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ بھئی وہ کلیئرٹی ہی نہیں ہے کہ اقامت دین کہتے کسے ہیں. اقامت دین کے نتیجے میں کہاں سے مخالفتیں آنی ہیں، کن لوگوں نے ساتھ دینا ہے، کن لوگوں نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، کیا رکاوٹیں ہیں اس کے راستے کی، کوئی شعور ہی نہیں ہے. لہذا بڑے آسانی سے استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی ان کے وہ جو جتنا جوش جتنا جذبہ ہے ان کو وہ لوگ استعمال کر لیتے ہیں جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ وہ اپنے انگلیوں پہ نچا لیتے ہیں، کبھی کوئی. اس چیز کا بھی توڑ جو ہے وہ قرآنی بصیرت ہے. قرآن کی تعلیمات عام ہوں گی تو لیڈرشپ کے اندر بھی یہ شعور آئے گا کہ مقابل کون ہے، مخالف کون ہے. تو میں جو بات کہنا یہ چاہ رہا تھا اصل میں کہ جب ہمیں یہ شعور ہو جائے کہ نظام تبدیل کرنا کسے کہتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ جب تک ہم نے افراد تبدیل نہیں کیے ہیں تو نظام تبدیل نہیں ہو سکتا. ہمارے لوگ نعروں کے ذریعے سے
ایک جذباتی کیفیت پیدا کر کے لوگوں کو موٹیویشن تو دے دیتے ہیں. اس موٹیویشن کی بنیاد پر لوگ جلسے میں تو آ جاتے ہیں, ووٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور اگر ووٹ دے بھی دیں تو قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. قربانی تو بہت اگلی بات ہے نا کہ ایک آدمی اپنی کاروبار کی قربانی دے سکے, اپنی نوکری کی قربانی دے سکے. ابتداءً تو ہم نے دیکھا جب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی تو لوگوں نے کیریئر چھوڑے ہیں, لوگوں کی نوکریاں چھٹی ہیں. ایوب خان کے دور میں تو جماعت اسلامی پہ پابندی لگ گئی تھی, اور جو جماعت کا ہوگا اس کو نوکری سے نکالا جائے گا. یہ سب کچھ لوگوں نے جھیلا ہے, برداشت کیا ہے. لیکن بعد میں اب جو صورتحال ہے وہ بالکل مختلف ہو چکی ہوئی ہے. اب جماعت کا کارکن بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اب جماعت کی اسٹریٹ پاور وہ نہیں رہی جو کبھی ہوتی تھی اس کی. اور یہ وجہ ہے کہ 1999 کے بعد جماعت اسلامی نے کوئی یعنی اس طرح کا کام نہیں کیا جس میں حکومت کے ساتھ کنفرنٹریشن ہو. آپ اگر دیکھیں گے نا تو آخری دفعہ پولیس اور جماعت کے کارکنوں کی جو مڈبھیڑ ہوئی ہے وہ واجپئی صاحب جب لاہور آئے تھے تو تب ہوئی تھی. یعنی وہ موقع ہے جب جیلوں وغیرہ میں جانا پڑا تھا. اس کے بعد پھر جماعت نے پچھلے 23 سالوں میں ایسے کوئی کام نہیں کیا, اور میرا خیال ہے اب کر بھی نہیں سکتی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ اقامت دین کا کم از کم یعنی تصور رکھتے ہیں ان کے سامنے یہ حقیقت کھولی جائے کہ یہ اقامت دین کیا عملی تقاضے ڈیمانڈ کرتی ہے, اس کا پروسیس کیا, دین قائم کیسے ہوتا ہے. تو ہماری سمجھ میں تو یہ ہے کہ یہ الیکشن کے راستے بالکل ہو ہی نہیں سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نظام بنا ہوا ایسا ہے کہ آپ کو کبھی بھی اکثریت مل نہیں سکتی. بالفرض محال مل بھی جاتی ہے تو یہ کھیل اس لیے نہیں کھیلا جاتا ہے الیکشن کا کہ اس کے نتیجے میں پورے نظام کی بساط لپیٹ دی جائے. جب اس سطح پہ بات کہیں نظر آتی ہے تو پھر الیکشن کے ساری بساط لپٹ جاتی ہے, نظام کی بساط نہیں لپٹتی. آپ مصر کو دیکھ لیں, آپ الجزائر کو دیکھ لیں. الجزائر میں ایک زمانے میں میرا خیال ہے یہ بات ہے کوئی 1988-90 کے آس پاس کی بات ہے, ایک اس وقت اسلامک فرنٹ بنا تھا. اصل میں اسی نام سے پھر قاضی صاحب نے یہاں پہ بعد میں بنایا تھا, اسی سے انسپائر ہو کے. تو وہ 86% ووٹیں لی تھی انہوں نے, وہ جیتے تھے, لیکن ان کو اقتدار نہیں دیا گیا تھا, مارشل لا لگ گیا تھا. مصر میں دیکھیں جو مرسی آئے تھے تو پھر کیا ہوا. اس کے مقابلے میں ہم اردوگان کو دیکھتے ہیں تو اس کے خلاف بھی بغاوت ہوئی ہے, لیکن یہ کہ وہ کچلی گئی. کیوں؟ اس نے ایک مضبوط جماعت بنا لی تھی. یعنی صرف جذباتی باتیں نہیں تھی, ایک جماعت تھی جو لوگوں کو لے کے سڑکوں پہ آ گئی تھی, اور لوگ نکلے بھی تھے سڑکوں کے اوپر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اردوگان نے کوئی دین قائم کر دیا ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے اپنی حکومت تو کم از کم بچا لی. مرسی صاحب وہ نہیں کر سکے کیونکہ وہ اتحادی حکومت تھی. اس میں وہ جو بھی کچھ مولوی حضرات بھی ان کے ساتھ شامل تھے, اہل حدیث تھے, تو وہ جب اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ آیا تو وہ ساتھ سے علیحدہ ہو گئے, اور حکومت کا دڑن تخت ہو گیا, اور پھر ان کے ساتھ جو بھی ہوا آپ کے علم میں جیل میں معاملہ ہوا. تو اسی طرح یہاں پہ بھی مجیب الرحمان جیت گیا تھا, اقتدار اسے نہیں دیا گیا, رکھنے ڈالے گئے, ملک توڑ دیا, لیکن مجیب الرحمان کو اقتدار نہیں دیا. تو کوئی ایسی ابھی بھی, بلکہ چلیں یہ بھی ایک مثال ہے نا کہ پچھلے جو جتنی بھی عمران خان کے دور میں مزاحمت ہوئی ہے وہ ساری, اس کا اگر آپ بالکل غیر جانبدار ہو کے دیکھیں نا تو مولانا فضل الرحمان سب سے آگے کھڑا نظر آئے گا. نواز شریف تو جا کے لندن بیٹھ گیا تھا, ٹھیک ہے اس کی بیٹی رہی ہے یہاں پہ, لیکن جسے کہتے ہیں نا اصل جس نے ڈرائیو کیا ہے سچویشن وہ مولانا فضل الرحمان ہے. اب جب حلوہ کھانے کا ٹائم آیا ہے تو وہ تو نہ یوں میں نہ شیوں میں. کیوں؟ کہ بھئی اس کی داڑھی ہے, داڑھی والے بندے کو ایک علامتی صدر بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو ایک فنڈامنٹلسٹ, آپ ذرا سوچیں, فنڈامنٹلسٹ, اس کو اقتدار مل جائے یہ پوری دنیا نہیں گوارا کرنے کے لیے تیار. نہ چین جو ہمارا گہرا دوست ہے نہ اسے یہ قبول ہے, نہ یہ امریکہ کو قبول ہے. تو جب ان دونوں کو قبول نہیں ہے تو درمیان میں جو ہماری طاقتور, جن کو ہم طاقتور کہتے ہیں, وہ تو یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ان کے بغیر جیا بھی جا سکتا ہے. ان کو تو الحی القیوم چائنا اور امریکہ ہی ہیں.
لہٰذا کسی بھی ایسی نظام کے قائم کرنے کے لیے جو بنیاد سے بات شروع کرنے کی ہے وہ یہ، یعنی لوگوں کو جہاں اقامت دین کا ہم تصور دے رہے ہیں وہاں پہ یہ بات بھی بتائیں کہ خوشحالی بعد میں آئے گی، پہلے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ وہ بھٹو نے بتایا تھا ایٹم بم بنائیں گے گھاس کھائیں گے، تو دین لائیں گے گھاس کھائیں گے، گھاس کھائے بغیر دین نہیں آئے گا۔ اور یہاں پہ ہم دین کے ساتھ جو چیزیں جوڑے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ یہ ہیں کہ بڑا بس ہرا بھرا ہو جائے گا، اور جو فیصلہ ساز ہے انہیں پتہ ہے ہرا بھرا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں یہ یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تو خواہش ہمارے اندر ہے کہ دین آ جائے، پیدا کر دی ان مفکرین کی محنت نے، لیکن دین آنے کے طریقہ کیا ہے اور دین آنے کے نتیجے میں آزمائش کس کس طرح کی آتی ہے وہ ہم اپنی عوام کو نہیں باور کرا سکے، جس کی وجہ سے جب ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ مشکلات آئیں گی تو پھر بڑوں کے لیے یو ٹرن لینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کوشش کرنی کی ہے کہ ہم یہ کریں کہ حقیقت کا اعتراف کریں کہ دین کا قائم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دین قائم کر دیں گے تو دنیا ناراض ہو جائے گی، آئسولیشن میں چلے جائیں گے، یس، اور آئسولیشن جانے کے نتیجے میں بھوک آئے گی، تکلیفیں آئیں گی، پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑیں گے۔ تیار ہو تو دین آ جائے گا، نہیں تیار ہے تو نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا